معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان وعلى غوثنا الأعظم خزائن العرفان وعلى معجزة الرسول الإمام أخطر رضا خان عليهم الرحمة والرضوان، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم ولا يضلونكم ولا يفتنونكم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پہ حاضر میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام، سادات کرام، شعراء اسلام، ائمہ مساجد، طلبۃ العلوم اور دور و دراز سے تشریف لائے میرے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائی، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ جو لوگ ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اپنے کیمرے کو بند کر لیں، ویڈیوگرافی نہ کریں۔ آپ میری وائس کو ریکارڈ کیجئے اور اس کے ذریعے آپ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیجئے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی ویڈیوگرافی کرتا ہے تو اس گناہ عظیم کا وہ خود ذمہ دار ہے، میں بری الذمہ ہوں۔ حضرات، میں نے آپ سے درود پاک پڑھنے کی گزارش کی، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں میں زندگی کی رمق باقی نہیں ہے اور چہروں پر چمک باقی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ نے ایسا کوئی شاعر نہیں بلایا جیسے کہ جھارکھنڈ، اڑیسہ، یو پی، بہار میں بلائے جاتے ہیں عجیب و غریب شعراء حضرات، جو پورے مجمع کی انرجی کھینچ لیتے ہیں اور اتنا تھکا دیتے ہیں، اتنا پکا دیتے ہیں، اتنا سڑا دیتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ میں کیا بتاؤں آپ کو کیسے کیسے شعراء سے میرا پالا پڑتا ہے، لیکن مجھ سے پہلے جو صاحب پڑھ رہے تھے ضیاء یزدانی صاحب، ماشاءاللہ ان کو میں نے دیار رسول میں مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کے سامنے سنا، ماشاءاللہ وہاں میری تقریر تھی، ان کی نعت خوانی تھی، اور ماشاءاللہ بڑی حسین محفل تھی۔ تو اچھے شعراء کا انتخاب کیا آپ نے۔ حضرات گرامی وقار، اڑیسہ ایک ایسا اسٹیٹ ہے مجھے جہاں سب سے زیادہ آنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا مجھے یہاں زیادہ بلایا کیوں جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ میں نے بارہا اس سلسلے میں غور کیا لیکن مجھے معقول جواب نہیں ملا۔ البتہ میرا ایک
مسئلہ یہ ہے کہ میں جب کسی شہر میں، دیہات میں، گاؤں میں جاتا ہوں تو بجائے اس کے کہ مجھے کیا کہنا ہے، میں اس بات پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ وہاں ضرورت کس چیز کی ہے۔ کیا بات ہے؟ ابھی جب میں ایئرپورٹ پہ 7:30 پر آیا، 7:30 بجے، تو جو صاحب مجھے لینے کے لیے پہنچے ہوئے تھے ان سے میں نے یہاں کے مقامی حالات کا جائزہ لیا کہ حالات کیا ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں تقریر کچھ اور کر کے چلا جاؤں، ضرورت کسی اور چیز کی ہو۔ ایسا کئی مرتبہ ہوتا۔ اب ہمارے یہاں خطبہ بھی عجیب عجیب ہے، جیسے شعرا عجیب عجیب ہے، خطبہ بھی عجیب عجیب ہے۔ جو تقریر یہاں کی وہی تقریر جا کر بمبئی میں کر دی، یہاں والے بمبئی سننے تھوڑی آئیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ایک ہی تقریر 10 جگہ کرنا یہ ملت کے لیے نقصان دہ ہے۔ معلوم یہ کرنا چاہیے کہ ضرورت کس چیز کی ہے۔ آپ لوگ ایئرلی 1 ٹائم، سال میں ایک مرتبہ اتنا بڑا خرچہ کرتے ہیں عرس پاک کے نام پہ، اور ماشاءاللہ مجمع اتنی دور سے آتا ہے تو وہ اپنے عالم سے، اپنے مسلک کے عالم سے کچھ حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ بے شک لوگوں کے مسائل بہت ہے، ضرورتیں بہت ہے، لوگ پیاسے بہت ہے، ابھی لوگوں نے پوری طریقے سے دین کو سمجھا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لادینیت، بد مذہبیت، وہابیت و دیوبندیت، قادیانیت، غیر مقلدیت پیر پسار رہی ہے اور لوگ ان کے دامن میں آسانی سے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب میں یہاں آ رہا تھا تو ایک صاحب جو میرے ساتھ تھے انہوں نے مجھے یہاں کے حالات سے واقف کرایا کہ ہمارے شہر میں الحمدللہ سرکار مجاہد ملت اور حضرت دریا شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے کرم سے سنیت بہت مضبوط ہے، لیکن کچھ دنوں سے یہاں پہ دیوبندیت کا فتنہ آیا ہوا ہے اور 50-60 لوگ دیوبندیت کی طرف مائل ہو گئے، اور پھر کچھ نوجوان لونڈے کوئی گالی نہیں ہے، میری بات تو اکثر لوگ گالی سمجھ لیتے ہیں یار۔ میں جب فون پر تھوڑا عربی فارسی میں سخت بول دیتا ہوں تو لوگ کہتے دیکھو یہ گالی دے رہا ہے۔ ہاں جی حضرت فرما رہے ہیں مفتی شہود صاحب آواز نہیں پہنچ رہی ہے، اور میں سنگل پسلی کا آدمی ہوں، زیادہ آواز نکال بھی نہیں پاؤں گا۔ میں نے سنا ہے کہ اڑیسہ میں مشہور ہونا ہے تو چلانا بہت پڑتا ہے، تو بھیا میں ایسا کرسی توڑ اور مائک پھینک اسٹیج ہلانے والا مقرر نہیں ہوں، سیدھا سادہ آدمی ہوں، مناظر ہوں، مدرس ہوں، مصنف ہوں، رابعان میں مقرر ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مجھے ان صاحب نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں دیوبندیت بڑی تعداد میں ہے، اہل سنت و جماعت کے بعد دیوبندیت ہے، اور ثانیاً ہمارے یہاں کچھ لڑکے غیر مقلد بنتے جا رہے ہیں۔ اور جب میں یہاں آیا اپنی قیام گاہ پر، کچھ علماء سے ملاقات ہوئی جو یہاں کے مقامی ہے، جو یہاں خدمت کر کے جا چکے ہیں، دوسرے گاؤں میں خدمت کر رہے ہیں، تو ان سے میں نے اسباب پوچھے کہ کن وجہوں سے دیوبندیت و وہابیت آپ کے گاؤں میں آئی، تو انہوں نے بتایا سوشل میڈیا کی برکتوں سے آئی۔ سن رہے ہیں آپ لوگ میری بات؟ آپ لوگ مناظرہ تقریر کے بعد کر لینا، ابھی مجھے سماعت کر لیں، آپ اپنا مناظرہ تقریر کے بعد کرنا۔ حضرات گرامی وقار، سوشل میڈیا کی یہ دین ہے، سوشل میڈیا کی یہ برکتیں ہیں کہ جو نوجوان ینگرز، آج کا جو یوتھ ہے، جو علماء کے قریب آ کر مسائل پوچھنا، زانوئے ادب طے کرنا، دست بوسی کر کے، قدم بوسی کر کے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہتا ہے، بلکہ اب تو جیو کا بھی کارڈ نکل گیا، بہت ساری کمپنی آ گئی، نیٹ فری ہو گیا اور دھمال سے ڈیٹا دے رہے ہیں، تو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا دین سیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس کے ذریعے دین کم آئے گا اور بے دینی زیادہ آئے گا۔ جی حضرت، انٹرنیٹ کا استعمال آپ ضرور کیجئے، لیکن اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے، اپنے آفیسز کے کام کے لیے، آپ اپنے دنیاوی کام کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کریں، آپ دین سیکھنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال نہ کریں، ورنہ اس میں فائدے کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ ہمارے بزرگوں کے قربان جائیے، سرکار مفتی اعظم عالم شہزادہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں 1960 کے قریب ایک مووی آئی تھی، ایک فلم آئی تھی، جس میں یہ درشایا گیا تھا، یہ دکھایا گیا تھا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، کعبے کا طواف کیسے ہوتا ہے، صفا مروہ کی سعی کیسے ہوتی ہے، وقوف عرفہ کیا ہے،
یہ چیزیں تھی اس میں. تو حضور مفتی اعظم سے سوال ہوا کیا حضور اس پکچر کو دیکھ کر, فلم کو دیکھ کر حج کا طریقہ سیکھا جا سکتا ہے؟ حضور مفتی اعظم نے جواب میں پہلے تو کئی مرتبہ کلمہ شریف کا ورد فرمایا اور پھر فرمایا اللہ اللہ, کیا زمانہ آ گیا کہ مسلمان اپنا دین سنیما ہالوں میں اور تھیٹر میں جا کے سیکھے. کیا زمانہ آیا کہ مسلمان اپنا دین تھیٹر میں جا کر سیکھیں گا. میرے بزرگوں اور دوستوں, واللہ باللہ تاللہ اس مرد حق نے جس فتنے سے آگاہ کیا تھا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے, سائنس کی یہ جو کرامات ہے, یہ مشنریز ہے, اس میں فوائد کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی زیادہ ہیں. آپ دیکھیں آج اس کا خمیازہ ہم دیکھ رہے ہیں, آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو بڑی تعداد میں گمراہ ہو رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ واٹس ایپ وغیرہ پہ ایک شارٹ کلپ آتی ہے ڈاکٹر جوکر نائک کی, توصیف الشیطان کی, وہ طارق ذلیل کی. لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا, سن لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. میرے ایمان عقیدے کو فرق نہیں پڑتا ہے. یاد رکھو شیطان کے پاس 80,000 داؤ ہے, وہ کوئی بھی داؤ چل سکتا ہے. آپ کو اپنے اوپر اتنا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. شیطان کب آپ کا قدم پھسلا دے گا آپ کو احساس تک نہیں ہوگا. علماء کرام سے جڑے رہیے, علماء سے دین سیکھیے, سوشل میڈیا سے مت سیکھیے. بہت اچھا پیغام, زندہ باد. اب نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس کا اگزامپل دے کے میں آپ کو بتاتا ہوں سوشل میڈیا کتنا بڑا فتنہ ہے. آپ گوگل کر لیں, ورلڈ کا سب سے بڑا سرچ انجن. آپ کہیں گے مولانا آپ بھی تو اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں, آپ بھی تو سوشل میڈیا چلاتے ہیں. اللہ کے بندو, چلتی ٹرین میں چڑھنا اور اترنا منع ہے عام پیسنجرز کے لیے, ٹی سی کے لیے نہیں. ٹی سی جب بھی چڑھے گا چلتی ٹرین میں, جب بھی اترے گا چلتی ٹرین میں, چونکہ وہ اس کے نشیب و فراز سے آگاہ ہے, واقف ہے. علماء کرام اگر بد مذہبوں کی کتابیں رکھتے ہیں, بد مذہبوں کے بیانات سنتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بد مذہبوں کے ڈیبیٹ دیکھتے ہیں, تو الحمدللہ فیضان اعلیٰ حضرت سے, فیضان دریا شاہ سے, فیضان غوث اعظم و امام اعظم سے ہم لوگ ان کے چنگل میں نہیں پھنس سکتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کا بھروسہ نہیں. اب سنیے, آپ گوگل پہ مار لیں قربانی کتنے دن, گوگل میں آپ کو 3 جواب آئیں گے. 3 جواب. 4 دن کی قربانی دلیل حدیث سے, 3 دن کی قربانی دلیل حدیث سے, 1 دن کی قربانی دلیل حدیث سے. اچھا کن کن جانوروں کی قربانی کی جائے؟ آپ جانتے ہیں گائے, بیل, بھینس اور اسی طرح بکرا, بھیڑ, دمبا وغیرہ. لیکن گوگل پہ جواب آئے گا کہ مرغی کی بھی قربانی کر سکتے ہیں, پورے گھر کی طرف سے 1 انڈا بھی قربان کیا جا سکتا ہے, اور آپ کو دلیل بھی دی جائیں گی باقاعدہ حدیثوں کا نام لے کر. اب آپ پریشان کہ اللہ کے رسول کبھی ایسے فرماتے ہیں, کبھی ایسے فرماتے ہیں, اور یہ لوگ جو سوشل میڈیا سے دین سیکھتے ہیں اپنے نبی کی بات پہ شک کر کے منکر حدیث ہو جاتے ہیں, چکڑالوی ہو جاتے ہیں, اور ایسے لوگ مرزا محمد انجینئر کے پیروکار ہو جاتے ہیں, قادیانی ہو جاتے ہیں. میرے بزرگوں, دوستوں, سوشل میڈیا سے دین مت سیکھیے. ذرا بتائیے کہ اتنی آسانی سے اگر حدیث قرآن سمجھ میں آتا تو یہ مدرسے کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے مدرسے بنے ہوئے جی, جن میں بخاری پڑھانے کے لیے کتنے سال کا کورس کرایا جاتا؟ 8 سال کا عالم کورس کرایا جاتا. یہ ہمارے اسٹیج میں مفتی شہود صاحب ہے, مولانا اختر ضیاء صاحب ہے, یہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے جن کی اسماء گرامی سے میں واقف نہیں ہوں. ان علماء نے بخاری کو کب پڑھا؟ پہلے ہی دن مدرسے میں جاتے ان کے ہاتھ میں بخاری دی گئی. جو آج کل کے یہ لونڈے کوٹ پینٹ پہن کر نماز پڑھنے والے, ان شرٹ پہن کر نماز پڑھنے والے, جو سنتیں نہیں پڑھتے ہیں, ٹوپی نہیں پہنتے ہیں, پینٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں, دعا نہیں مانگتے ہیں, ہر چیز کو ضعیف ضعیف, دین میں نہیں ہے, رسول اللہ نے نہیں فرمایا, صحابہ نے نہیں کیا. ان گدھوں سے پوچھو, ان خر دماغوں سے پوچھو, کیا اتنی آسانی سے حدیث قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے؟ اگر اتنی آسانی سے سمجھ میں آتا تو یہ بڑے بڑے مدرسے کیوں بنے ہوئے ہیں؟
بہت اچھی. جہاں 8 سال کا عالم کورس کرایا جاتا ہے، جب وہ کورس کمپلیٹ ہوتا ہے تو آخری میں فضیلت کا سال اول سال دوم آخری میں حدیث پڑھائی جاتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ یہ بھی مت سمجھنا کہ کوئی سعودیہ چلے جائے اور کوئی دبئی چلے جائے تو وہاں جا کے بھوجپوری عربی سیکھ لے تو وہ حدیث قرآن جان لے گا. سعودیہ میں کون سی عربی بولی جاتی؟ بھوجپوری عربی بولی جاتی، گرامر والی نہیں بولی جاتی. سنیے، اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم سعودیہ چلے جائیں گے، کچھ لوگ جاتے ہیں نا سعودیہ تو پہلے تو ٹھیک ٹھاک رہتے، لیکن پتہ نہیں وہاں کے دال چاول میں کیا خاص بات ہے، وہاں کے آب و ہوا میں کیا خاص بات ہے. جیسی سعودی سے آئیں گے یہ جھاپک جھوا داڑا، 3 میل کا یہود چھاپ داڑا. اب میں سوچتا ہوں یا اللہ اتنا بڑا جب ان کا داڑا ہے اور جب یہ قبلہ و کعبہ استنجا کے لیے تشریف لے جاتے ہوں گے تو ایک ہاتھ میں ناڑا ایک میں لوٹا تو ان کا داڑا کون سنبھالتا ہوگا؟ اب یہ علامۃ الدہر فخامۃ العصر فضیلۃ الشیخ حافظہ اللہ ماشاء اللہ سعودیہ سے تشریف لانے کے بعد کہتے ہیں ہم نے سعودی میں ایسا نہیں دیکھا. جی حضرت، یہ کیا تم نے عرس لگا رکھا ہے، یہ کیا تم نے قبروں کے اوپر عمارتیں تعمیر کر رکھی ہے، یہ کیا مزاروں کے اوپر فاتحہ خوانی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. ہم نے تو جنت البقیع میں تمام صحابہ کی قبروں کو کچا دیکھا ہے. ارے انگریز کی حرامی اولادو، تمہارا جو کچھ مطالعہ ہے، تمہاری جو کچھ معلومات ہے وہ صرف انٹرنیٹ کی دنیا میں ہے. سن لو، اگر ہو تمہاری ماں ایک اور باپ ایک، تمہارا بڑے سے بڑا عالم میرے سامنے لاؤ، میں ثابت کرتا ہوں کہ آج جو جنت البقیع میں صحابہ کی مزاروں سے چھتوں کو ہٹا دیا گیا ہے، گنبدوں کو مسمار کیا گیا ہے، ان کی مزاروں پر سے عمارتوں کو توڑا گیا ہے، یہ زمانہ رسالت سے نہیں ہے، یہ آل سعود نے کیا ہے. یہ شاہ فیصل کے زمانے میں ہوا ہے، جب ان سے پہلے ترکیوں کی حکومت تھی، عثمانیوں کی خلافت تھی، انہوں نے تمام صحابہ کی مزاروں پہ قبے تعمیر کیے تھے. سبحان اللہ. جی، تمام صحابہ کی مزارات پہ عمارتیں تعمیر تھی. رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کی مزار پہ بھی قبہ تعمیر تھا. لیکن جب انگریزوں نے سعودیہ کے اندر، آج سعودی کرتے ہو، جو بھی وہابی یہاں بیٹھے ہیں یا کوئی پلپلا ہو، بی پی ایل بن پیندے کا لوٹا، جو غوث اعظم کا مرغا بھی کھاتا ہو، وہابیوں کا کوا بھی، وہ بھی سن لے. اور کوئی گوگل کا مقلد غیر مقلد بیٹھا ہو یا دیوبندی بیٹھا ہو، سن لے، یہ جو تم کہتے ہو سعودی میں ایسا نہیں ہوتا، یہ سعودی نام کس نے رکھا تھا؟ یہ سعودی نام رکھا کس نے؟ حجاز مقدس کا. حرام خورو، تاریخ کے منہ پہ تماچا مارنا چاہتے ہو، یہ اس کا نام حجاز مقدس ہے، سعودی نہیں ہے. جب انگریزوں نے اپنا جاسوس ہمفرے بھیجا اور اس نے حجاز مقدس میں ریاض کی سرزمین پر نجد میں، جس کا آج لیٹسٹ نام ریاض ہے، وہاں ایک شخص کو تیار کیا جس کا نام محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا. بڑا پڑھا لکھا، بڑا قرآن و سنت کا جاننے والا، اسے تیار کیا اور اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی. وہاں ریاض میں ایک شاہی گھرانہ تھا جسے آل سعود کہا جاتا تھا. ان لوگوں نے پورے حجاز پہ قبضہ کیا. سنی علماء کرام کو پھانسیاں دی گئی، انہیں جلا وطن کر دیا گیا، انہیں طرح طرح اذیت دی گئی، اور اس طرح ترکیوں کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا. اور وہاں 2 لوگ حکومت میں آئے، ایک آل سعود اور ایک آل شیخ. آل شیخ کا کام ہے دارالقضاء اور دارالافتاء سنبھالنا. آپ جب جائیں گے مکہ شریف میں آپ کو لال رومال والے ملیں گے، ملتے ہیں مکے میں بھی ملتے ہیں. جہاں رسول اللہ کی ولادت گاہ ہے آپ وہاں جائیے تو ان کا کام ہی ہے لوگوں کو روکنا. مدینہ شریف میں بھی ملیں گے. جب ضیاء صاحب تھے وہاں ہمارے ساتھ، اس کے ایک رات کے بعد کی بات ہے کہ میں گنبد خضرا کی جانب منہ لگا کر گنبد خضرا کی جانب رخ کر کے ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا
اور خدا کی قسم آپ کی بھی حاضری ہوئی ہوگی اور ہوں گی، بار بار ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم کیا سہانا منظر ہوتا ہے، آپ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور رسولوں کے تاجدار کا مزار مقدس سامنے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ میں کھڑا ہوا تھا، لوگ ایک دو متوا سے مناظرہ کرتے ہوں گے، میں نے پوری گاڑی بھر کے متوا کتوا سے مناظرہ کیا۔ جتنے تھے سب گاڑی بھر کر آ گئے، وہ لال رومال والے، اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں دکھ نہیں رہا کیا کر رہا ہوں؟ تمہیں دکھ نہیں رہا کیا کر رہا ہوں؟ سرکار کا روضہ مبارک سامنے ہے۔ ارے جب ہم ہندوستان میں ہوتے ہیں تب اعلیٰ حضرت کی زبان میں بیٹھتے اٹھتے رسول پاک سے التجا و استعانت کیجئے۔ ہم تو رسول اللہ کو وہاں بھی اٹھتے بیٹھتے پکارتے ہیں، اب تو اللہ نے یہ موقع دیا کہ یہاں تک آ گئے، اب یہاں آنے کے بعد ان کو نہ پکاریں تو کیا شاہ فہد کو پکاریں، شاہ سلمان کو پکاریں، کس کو پکاریں؟ میں رسول اللہ کو پکار رہا ہوں، ان سے مدد مانگ رہا ہوں، ان سے دعا کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آج۔ اور ایک مسئلہ بھی بتا دوں کہ جس طرح شعراء کو نذرانہ دینا جائز ہے، علماء کو بھی دینا جائز ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ خطیب کو نذرانہ دینا ناجائز ہے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دعا کے لیے قبلہ شرط ہے، شرط۔ وہ لوگ قا حا قاف ضاد بڑا گاڑھا نکالتے، مبالغے کے قطب مینار پہ کھڑے ہو کر تمام اعضائے بدن کو حرکت دے کر بیچارے بڑی تکلیف سے مخارج ادا کرتے ہیں۔ کہنے لگا مولانا دعا کے لیے قبلہ شرط ہے، شرط۔ میں نے کہا بے گھامر، 24 گھنٹے میں کتنی دعائیں ہیں؟ بیت الخلا جانے کی بھی دعا ہے، آنے کی بھی دعا ہے، کھانے کی بھی ہے، حتیٰ کہ بیوی کے پاس جانے کی بھی دعا ہے۔ کیا ہر دعا کے لیے قبلے کی طرف نہیں کرے گا؟ تو کہنے لگا مولانا نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے قبلہ شرط ہے۔ تو میں نے کہا روزہ بھی عبادت ہے، کیا روزے میں 12 گھنٹہ قبلے کی طرف نہیں کرتا؟ کیا جواب، معقول جواب۔ کہنے لگا مولانا آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ میں نے کہا تیرے منہ سے کون سے مشک کے پھوارے پھوٹ رہے ہیں؟ ابے حلوہ کھانے والے کے منہ سے کوا کھانے والے کو بو ہی آئے گی۔ تو یہ جو سعودیہ کے لوگ ہم کو دھونس دیتے، ہم نے سعودی میں ایسا نہیں دیکھا، سعودی کی دھونس ہم کو مت دینا۔ الحمدللہ ہم غلامان اعلیٰ حضرت ہے۔ میں نے گنبد خضرا کے سامنے مناظرہ کیا ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کر دیکھ لیں، صوفی کلیم وتھ لال رومال دیکھ لیں، آپ یوٹیوب پہ آ جائے گا۔ سعودیہ کی دھونس ہمیں مت دینا۔ الحمدللہ قرآن و سنت کا علم ہمیں بریلی کی چوکھٹ سے مل چکا ہے، اور دنیا کا کوئی باطل مذہب رکھنے والا ہمارے سامنے مناظر کی حیثیت سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بے شک لاجواب، لاجواب۔ حق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر رضا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا سے فتنے بہت آتے ہیں۔ آج جو آپ کے گاؤں میں 2 4 6 لونڈے اہل حدیث بنے، اچھا یہ لونڈے ہیں بہت چتر، یہ کبھی علماء کے سامنے آ کے سوال نہیں کریں جی۔ من شر الوسواس الخناس، یہ جو خناس لوگ ہیں شر پھیلاتے ہیں۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ نمازیوں کے نماز میں کیا پھیلاتے ہیں؟ شر۔ یہ علماء کے پاس نہیں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ جو پکوڑی تل رہا، جو کپڑا بیچ رہا، جو کھیت میں ہل چلا رہا، جو مزار شریف پہ جھاڑو لگا رہا، اس کے پاس آئیں گے۔ بھئیہ آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں، کوئی حدیث دکھا دیجیے، ہم بھی مان لیں گے۔ ہم نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ ایسے ہاتھ مارنا چاہیے، آپ دونوں پیروں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ رکھتے ہیں۔ ہم نے تو سنا ہے کہ اتنے پیر پھیلا لو کہ بیچ میں سے گدھا نکل جائے۔ اللہ، آپ آمین زور سے نہیں کہتے، کوئی حدیث ہو تو دکھا دیجیے۔ اب کپڑا بیچنے والا، پکوڑی تلنے والا، رکشہ چلانے والا، یہ ٹینٹ لگانے والا، یہ بیچارہ حدیث جانتا ہے کہ مولوی صاحب حدیث جانتا ہے، لیکن یہ علماء کے پاس کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ عوام کو اپنا شکار کریں گے، اور بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، بڑی نرمی سے پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کے، سر پہ ہاتھ پھیر کر
آئیے تشریف لائیے ہماری آفس کے اندر، آئیے بیٹھیے، یہ دیکھیے یہ حدیث شریف ہے، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے۔ آپ نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے کہ امام صاحب کا کلمہ پڑھا؟ اب بیچارہ عام آدمی کیا جواب دے گا؟ سیدھی بات ہے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ کہا دیکھو بخاری میں لکھا ہے کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ بخاری میں لکھا ہے کہ فوق صدرہ اوپر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ بخاری میں لکھا ہے کہ زور سے آمین کہنا چاہیے۔ اب اس بیچارے کو کیا معلوم کہ جو یہ حدیث ہمیں دکھا رہا ہے، حدیث تو ہے لیکن قابل عمل نہیں ہے، منسوخ ہے، اس حدیث کا حکم ختم ہو چکا ہے۔ اب بیچارہ عام آدمی کیا جانے گا اور ایسے لوگوں کے جھانسے میں آئے گا۔ کان کھول کے سن لو تلدہ والوں، کان کھول کے سن لو کہ بروں کی اچھی بات بھی نہیں سننا چاہیے۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تابعی ہے، تابعی جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ امام ابن سیرین کی بارگاہ میں ایک خارجی آیا، آنے کے بعد اس نے کہا حضور میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ مجھ سے قرآن سن لیجئے۔ امام ابن سیرین نے چہرہ پھیر لیا۔ ایک خارجی آیا، کہا حضور میں حدیث پڑھتا ہوں، آپ مجھ سے حدیث سن لیجئے۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا تو لوگوں نے کہا حضور وہ تو حدیث و قرآن سنا رہے تھے، آپ نے چہرہ کیوں پھیرا؟ امام ابن سیرین کا جواب سنیے، فرماتے ہیں بے شک وہ دونوں حدیث و قرآن پڑھ رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ میں وہ کوئی ایسی تشریح کرتے، ایسا مفہوم بیان کرتے جو میری سمجھ میں نہ آتا اور حدیث و قرآن کی مراد کے خلاف ہوتا، اور میرے دل میں جگہ بن جاتی اور میں ان کی بات کو قبول کر لیتا۔ اس لیے بروں کی اچھی بات بھی نہیں سننا ہے۔ اگر آپ کو دین سیکھنا ہے، آپ کو نماز سیکھنی ہے، آپ کو مسائل شرعیہ جاننا ہے، آپ سنی علماء کی بارگاہ میں آئیے، ان سے دین سیکھیے، سنی علماء کا لٹریچر پڑھیے۔ آپ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب وغیرہ پہ اگر کوئی بیان سننا چاہتے ہیں، سنی بریلوی عالم کا سنیے، اور نیچے نیچے لنک میں وہابیوں کا بھی آتا۔ ایسا تو کوئی یوٹیوب پابند نہیں ہے کہ وہ صرف بریلویوں کے بیان دکھائیں گا۔ یوٹیوب پابند ہے؟ نہیں۔ فور ایگزامپل آپ میری تقریر سن رہے ہیں یوٹیوب پہ، صوفی کلیم حنفی آپ نے سرچ کیا، میرا بیان سن رہے ہیں۔ اب نیچے جنہوں نے میرے اپوز میں، اگینسٹ میں بیان کیا، اس سے ریلیٹڈ وہ بھی ویڈیوز آئیں گے۔ اب انسان کہتا چلو دیکھتا ہوں کیا کہہ رہا ہے، سن لیتا ہوں۔ اس طرح دھیرے دھیرے آدمی ڈیپ میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اور چونکہ علم اتنا ہوتا نہیں ہے کہ حق و باطل میں فرق کر سکے، انسان آسانی سے گمراہ ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، سوشل میڈیا کے فائدے ہیں تو نقصانات بھی ہیں، اور نقصان یہ ہے کہ لوگ آسانی سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور مجھے بتایا آپ کے گاؤں میں جو غیر مقلد ہیں، جو یہاں بنے ہوئے ہیں، حالانکہ اڑیسہ میں غیر مقلدوں کی تعداد اگر کاؤنٹ کیا جائے، گنا جائے، تو میرے خیال سے آٹے میں نمک سے بھی کم ہے۔ یہ اتنے چھوٹے سے گاؤں میں غیر مقلد آئے کہاں سے؟ آسمان سے ٹپکے، زمین سے نکلی۔ اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہے نا بھئی آپ کے گاؤں میں؟ ہاں یا نہ میں تو جواب دیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بیزار ہو رہے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے لچھے دار تقریریں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، روزانہ ہوتے ہی رہتی۔ میں چاہتا ہوں آپ کا کچھ فائدہ ہو، آپ کچھ یہاں سے لے کر جائیں۔ ویسے ہمارے سنیوں کا جو مال ہے بیکار کے کاموں میں زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ جس چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو کام مستحبات کے درجے میں ہے، لوگ وہاں پر ساری جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اور جہاں خرچ کرنا فرض ہے وہاں لوگ خرچ نہیں کرتے۔ میں عرس کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، لیکن عرس کے نام پر میلہ ٹھیلا لگانا، عورتوں کو بلوانا، قوالی کروانا، مزارات پہ بے حرمتی کرنا، مزارات اولیاء کے اوپر بے حرمتی کرنا، شریعت ہمیں یہ نہیں سکھاتی ہے۔ عرس کرنا اچھی بات ہے، فرض واجب نہیں ہے، اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہو تب صحیح ہے۔ نیاز و فاتحہ اچھی بات ہے، لیکن استطاعت ہو تو کیجئے۔ قرضہ لے کر، بیاج سے پیسہ لے کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10واں 40واں کرنا اچھی بات ہے، فرض واجب نہیں ہے۔
فرض واجب نہیں ہے، لیکن لوگ سماج میں ناک رکھنے کے لیے، معاشرے میں ٹوپی اونچی رکھنے کے لیے باپ کا 40واں ضرور کریں گے، چاہے بیاج سے لے کر کرنا پڑے، چاہے زمین گروی رکھنی پڑے، چاہے کوئی چیز بیچنی پڑے، لیکن فرض نماز کا احساس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو چیزیں فرض کے درجے کی ہے انہیں فرض کے درجے میں رکھو، جو واجب ہے ان کو ادا کرو، جو مستحبات ہیں ان کو ان کے درجے میں رکھو، اور سب کا فرق سمجھو کون چیز کیا ہے۔ آج سنیوں کے، اہل سنت و جماعت سے نکلنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان چھوٹے چھوٹے کاموں پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے کاموں پہ ہم لوگ زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پورے اڑیسہ میں غیر مقلد، اس سے بہت پہلے میں کیندرا پاڑا آیا تھا تو وہاں کچھ غیر مقلد تھے۔ پھر جتنی بار میں اڑیسہ آیا، جن جن علاقوں میں آیا، میں نے پوچھا یہاں کوئی ہے، لوگوں نے بتایا کوئی نہیں۔ لیکن جہاں یہ بیماری لگ گئی، بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، اس کو اگنور نہ کیا جائے، اس کو عام بیماری نہ سمجھا جائے۔ اگر آپ کو معمولی سا پھوڑا ہوا اور آپ نے اگنور کر دیا کہ ذرا سا زخم ہے، نہیں، آگے چل کے یہ ناسور بن سکتا ہے۔ آپ کے گاؤں میں جو 2-4 ہیں ان کو پکڑ کے آپ میرے پاس لائیے، میں کل 3 بجے تک یہاں پر۔ واہ سبحان اللہ۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، وہ جتنے اہل حدیث آپ کے گاؤں میں ماشاءاللہ سب امام بخاری کے مقابلے کے مجتہد لوگ، ان کو پکڑ پکڑ کر لائیے، میں بھی تو دیکھوں کتنے بڑے اہل حدیث ہیں۔ آپ کو پتا ہے اہل حدیث کہتے کس کو؟ سنیے، محدثین کی اصطلاح میں اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مجھے کیا پتا کیوں بے اطمینانی ہو رہی کہ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے۔ ہاں تو ماشاءاللہ ایسے بولو، بولتے رہیے۔ ٹیچنگ کلاسز آپ نے دیکھا جہاں ٹیچر بولتا ہے پھر اسٹوڈنٹس بولتے ہیں، تو بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ دیوار پہ بال ماریے، ریٹن آپ کی طرف آئے گا۔ جب آپ میری بات کو ریپیٹ کریں گے تو آپ کا ذہن کشادہ ہوگا اور دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے گا۔ اہل حدیث کوئی فرقہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرا چیلنج ہے۔ اہل حدیث اس شخص کو کہتے ہیں جو زمانہ خیر القرون، زمانہ خیر القرون کب تک تھا؟ امام بخاری نے فرمایا ہجری 220 پر خیر القرون ختم ہو گیا۔ رسول اللہ کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، یہ خیر القرون کا زمانہ ہے۔ خیر القرون ہجری 220 پر ختم ہو گیا، ابھی 1440 ہجری چل رہی ہے۔ زمانہ خیر القرون کا وہ شخص جس کو 1,00,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ میں یاد ہو، منہ زبانی، اسے کہا جاتا ہے محدثین کے اصطلاح میں اہل حدیث۔ لیکن افسوس، آج پنچر بنانے والا، چپل سینے والا، پکوڑی تلنے والا، رکشہ چلانے والا، کپڑے دھونے والا، قوم کا دھوبی بھنگی جولہا، جس کو ٹھیک سے اردو کی 4 لائنیں پڑھنی نہیں آتی ہے، وہ اہل حدیث بن رہا ہے۔ ارے جسے اپنے باپ داداؤں کا نام یاد نہ ہو وہ اہل حدیث بن رہا ہے۔ ابے اہل حدیث بننے کے لیے 1,00,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ میں یاد ہونی چاہیے۔ واہ زندہ باد۔ کہاں ہے آپ کے گاؤں کے اہل حدیث؟ اچھا ہے کہیں بیٹھا ہوا ہے کوئی اس میں سے؟ ذرا کھڑا کرو، میں بھی اس کی زیارت کروں، اس 8ویں عجوبے کی۔ کون ہے جو اتنا بڑا اہل الحدیث آپ کے گاؤں میں آ؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نام کتنا پیارا رکھ لیا، لیکن یاد رکھنا سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا ہے۔ سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی، ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو۔ آپ تو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ بڑا داڑھا، یہ بڑا پیٹ العلوم، اتنا بڑا شامی کباب، اور اتنی گاڑی عربی بول رہا ہے، سعودیہ ریجیکٹ ہے ماشاءاللہ۔ تو عربی تو ابو لہب ابو جہل بھی بولتا تھا، وہ کون سی فارسی بولتے تھے یا اڑیا بولتے تھے؟ ہائے حضرت واہ صحیح۔ عربی بولنا اہل ایمان ہونے کی دلیل ہے، دلیل نہیں۔ عربی بولنا قرآن و سنت جاننے کی دلیل ہے۔ ارے مدینے کے بدو
اور عرب کے بدو بھی عربی بولتے ہیں، جو گائے بھینس چراتے اونٹ چراتے ہیں، عربی ان کی مدر ٹنگ ہے، عربی ان کی زبان ہے، اس لیے عربی بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ حدیث قرآن جانتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کے گاؤں میں جو غیر مقلد صاحبان ہیں، اہل حدیث بنے ہوئے، ان بیچاروں کو یہی نہیں معلوم کہ اہل حدیث کسی فرقے کا نام ہو ہی نہیں سکتا۔ اب خاص طور سے علماء کے لیے نکتہ دے رہا ہوں میں، اہل قرآن اور اہل حدیث آج یہ دو جماعتیں بن چکی ہیں، جبکہ یہ دو جماعتیں نہیں ہیں، یہ دو علمی طبقے ہیں مسلمانوں کے، جنہوں نے تدوین قرآن کا کام کیا، قرآن کی تفسیریں لکھی، قرآن کریم کے معنی و مفاہیم بیان کیے، اس علمی طبقے کو اہل قرآن کہا گیا۔ جنہوں نے تدوین حدیث کا کام کیا، اسماء الرجال کا کام کیا، حدیث کے صحت و ضعف کو جاتا، حدیث کی کتابیں لکھی، حدیث کے مدرسے کھولے، حدیث کو پڑھایا، اس علمی طبقے کا نام اہل حدیث ہے۔ اہل قرآن اور اہل حدیث یہ مسلمانوں کے دو علمی طبقوں کا نام ہے، لیکن افسوس آج کل عقل سے پیندل لوگ اہل قرآن اور اہل حدیث ہو گئے۔ میں بمبئی میں ایک جگہ گیا، میرے ساتھ واقعی میں یہ حادثہ ہوا۔ ایک جگہ میں گیا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، وضو کرنے کے بعد جب میں مسجد میں گیا، میں نے دیکھا ماشاءاللہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک صاحب اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، اکیلے ٹرا رہے تھے۔ تو میں نے کہا یا اللہ یہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ یہ اکیلے ٹرا رہے ہیں اور تمام لوگ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ تو میں نے وہاں ٹھہر گیا، جب ان کی نماز ہو گئی تو میں نے کہا جناب آپ اکیلے نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو وہ ضرورت سے زیادہ قابل تھے۔ کچھ لوگ اردو کی چند کتابیں پڑھ کر علماء سے مقابلہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں میں بیماری، ہمارے سنیوں میں بھی بیماری، ہمارے سوارے ماشاءاللہ پان پٹی پہ بیٹھ کے فتویٰ لگا، پھلا مولوی صلاح کلی ہو گیا، مسلک سے باہر نکل گئے، مسلک اعلیٰ حضرت کا باغی ہو گئے۔ آپ ہی لوگ فتویٰ لگائیں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ گھاس چھیلیں گے، آپ کا کام ہم کریں گے، ہمارا کام آپ کریں گے۔ نظام کو الٹا مت کیجیے۔ اب وہ صاحب جب اکیلے نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے پوچھا آپ اکیلے نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ بولے مولانا ایسا ہے کہ آپ حنفی ہیں اور آپ میری بات نہیں سمجھیں گے۔ تو میں نے کہا آپ سمجھائیں گے تب بھی میں نہیں سمجھوں گا، آپ سمجھا دیجئے میں سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ بولے بات ایسی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا کہیں لکھا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا قرآن میں ہے نا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو ان کی رگے خباثت پھڑک گئی۔ کہا مولانا خالی رکوع کا لکھا ہے نا، پوری نماز کہاں لکھی ہے؟ تو میں نے کہا للہ پوری نماز حدیث پاک میں ہے نا کہ با جماعت نماز پڑھو، جماعت سے پڑھی گئی نماز اکیلے پڑھنے سے 27 درجہ افضل ہے۔ تو وہ ان کے بڑے بھائی تھے، کن کے؟ اہل حدیث۔ دیوبندیوں کا بڑا بھائی کون ہے؟ اہل حدیث، اور اہل حدیثوں کا بڑا بھائی اہل قرآن۔ اہل قرآن کے بڑے بھائی چکڑالوی، چکڑالوی کے بڑے بھائی قادیانی، اور قادیانی کس کی پیداوار ہے؟ انگریزوں کی۔ جی تو کہنے لگے مولانا میں حدیث کو نہیں مانتا، حدیث تو نبی کے دنیا سے جانے کے 300 سال کے بعد لکھی گئی، میں کیسے مان لوں کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا؟ تو میں سمجھ گیا یہ تو بہت ٹیڑھی کھیر ہے، جلدی مانے گا نہیں، اب اس کو کیسے سمجھا؟ تو میں نے کہا بھیا تو ہی بتا دے اکیلے نماز کیسے پڑھنا چاہیے، پڑھنے کا حکم کہاں لکھا؟ دیکھو جو لوگ خود سے حدیث قرآن پڑھتے ہیں ان کا بیڑا کیسے غرق ہوتا۔ قرآن پڑھو، ترجمے والا کنز الایمان شریف پڑھو، لیکن یہ نہیں کہ خود سعودیہ جا کر آ گئے، تھوڑی بہت عربی آ گئی، تھوڑی بہت اردو آ گئی، گھر میں ڈکشنری لے کر بیٹھ گئے اور خود ہی معنی نکالنے لگے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ اپنا دین خود طے کرو 4x4 کے کمرے میں بیٹھ کے، اللہ ایسے بیڑا غرق ہو جائے گا آپ۔ جی تو میں نے کہا جناب اکیلے نماز پڑھنے کا حکم کہیں ہے؟ بولے جی ہاں قرآن میں ہے۔ تو میں تو چاروں شانے چت ہو گیا، یا اللہ 18 سال مدرسے میں پڑھا، 5 سال سے میں خود بخاری پڑھا رہا ہوں، مجھے آج تک کیوں نہیں ملا جو ان صاحب کو مل گیا؟ تو میں نے کہا قرآن میں کہاں ہے؟ تو کہنے لگے قرآن میں ہے نا ان الصلاۃ تنہا، قرآن کی آیت ہے نا بھائی حفاظو، جی ہاں یہ قرآن کی آیت ہے، بے شک نماز اکیلے پڑھو
میں نے کہا ارے الف سے علامہ صاحب نیچے بیٹھ جائیے تو میں نے کہا ایک کام کرو، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرو. انا مطلب بولے انا مطلب عربی میں بے شک ہوتا ہے، اس کے لیے آپ القاموس دیکھ لیجیے. بولے صلاۃ مانے نماز ہوتا ہے، اس کے لیے آپ المنجد دیکھ لیجیے. تو میں نے کہا تنہا مطلب، بولے تنہا مطلب کیا دیکھنا، سب کو معلوم ہے تنہا مطلب اکیلا. میں نے کہا بے گھام چغت البخارا بیدال کے بودم گدہ الذی خرد ما خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب خبیث العالمین. یہ بتا کہ تنہا مطلب اردو میں اکیلے ہوتا ہے اور عربی میں اس کا مطلب کیا ہوتا معلوم؟ نئے نئے نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے.